السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً مولا تعالی نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں 5 تاقراتوں میں شب قدر کو پوشیدہ فرما دیا ہے، اور ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ اور شب قدر کیا ہے، اس کا ذکر فرماتے ہوئے پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کون سی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یقیناً قدر والی رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے۔ اس میں دونوں باتیں بیان ہو چکی ہیں، ایک تو یہ نزول قرآن کی رات ہے، اور دوسری یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہونے کا بھی ذکر ہوا، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اس میں نزول قرآن ہوا ہے۔ یہ دونوں باتیں واضح طور پر بیان ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس حوالے سے ایک بات ضرور عرض کرتے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر لمحہ اسی کا بنایا ہوا ہے، لیکن مولا تعالیٰ نے ایک رات کو شب قدر بھی بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یقیناً ہر دن، ہر رات اللہ ہی کے ہیں، لیکن وہی قادر مطلق جس دن کو چاہے فضیلت عطا کرے، جس رات کو چاہے عظمت عطا کرے، جس کو چاہے فضیلتوں سے سرفراز کرے۔ اب مولا تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ چاہے فرما سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کو نظر آتے ہیں کہ ہر دن اللہ کے ہیں، یہ کسی دن کو خصوصیت، کسی دن میں، کسی رات میں فضیلت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ مزاج اسلام کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں۔ اسلام اور قرآن کا مزاج تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر دن کو اسی نے پیدا کیا، لیکن اسی پروردگار نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بھی رکھا ہے۔ اور پھر ساتھ بھی یہ بیان کر دیا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ نزول قرآن کی وجہ سے۔ مولا تعالیٰ چاہتا تو اپنی مرضی سے اعلان فرما دیتا کہ میں نے 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات بنا دی ہے۔ وہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے بھی کسی دن کو، کسی رات کو فضیلت عطا کر سکتا ہے، لیکن مولا تعالیٰ نے نزول قرآن کو وجہ بنائی، نزول قرآن کو سبب بنایا ہے شب قدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کو۔ تو معلوم کیا ہوا، مولا تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ جس دن کو چاہے، جس رات کو چاہے فضیلت عطا کرے، لیکن اس نے یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ جب فضیلت کی چیز سے نسبت ہوتی ہے تو نسبت پانے والی چیز کو بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب یہ قاعدہ کلیہ ہماری سمجھ میں آ چکا تو ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس رات نزول قرآن ہو، قرآن جیسی مقدس کتاب جس رات میں اتاری جائے، تو قرآن سے نسبت کی وجہ سے رات عظمت اور قدر والی، فضیلت والی ہو جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہو جاتی ہے۔ تو
تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل کہ کتاب کے نزول کی وجہ سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو سکتی ہے، تو جس رات صاحب قرآن کی آمد ہوئی ہو تو صاحب قرآن کی آمد کی نسبت اور برکت سے وہ دن اور وہ رات کی بھی عظمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہی قاعدے کو سمجھانے کی خاطر مولا تعالیٰ نے شب قدر کی قدر والے ہونے کی وجہ کو بیان کر دیا کہ یہ نزول قرآن کی وجہ سے فضیلت والی ہے۔ تو جب نزول قرآن سے نزول قرآن کی نسبت سے رات کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو صاحب قرآن کی آمد کی نسبت کی برکت سے کیوں کسی لمحے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو عظمت اور برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور محترم ناظرین کرام، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اپنی دوسری بات عرض کر دیتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیں شب قدر کا اہتمام کرنا ہے۔ کیسے اہتمام کرنا ہے؟ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے شب قدر میں قیام کیا، رات میں جاگ کر اہتمام کیا، صرف جاگ لینا کافی نہیں ہے بلکہ فرمایا گیا ایمانا و احتسابا، کہ ایمان کی ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پروردگار حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں پر تین باتیں بیان ہوئی۔ پہلی تو یہ کہ شب قدر کی رات میں قیام کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ شرط قیام یہ ہے کہ اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں شب قدر کا اہتمام کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تب پھر اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اس پر ایک بات اتنی واضح طور پر سمجھ جائیں کہ آج موجودہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاگنے کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بھی نہیں سوتے، لیکن کیا انہیں بھی شب قدر کے ثواب مل جائے گا؟ تو جواب دیا گیا کہ ان کو شب قدر کا جواب نہیں مل سکتا۔ شب قدر کی برکتیں پانے کے لیے صرف ایک رات اپنے آپ کو بستر سے دور رکھنا کافی نہیں ہے، صرف سونے سے بچنا کافی نہیں ہے، بلکہ قیام کرنا ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی عبادتوں کا اہتمام کرنا۔ اگر جاگ رہے ہیں، ہوٹلوں میں ہم پھرتے ہوئے، بازاروں کی زینت بنتے ہوئے اگر ہم نے پوری رات جاگ لی تو اس سے شب قدر کی برکتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ شب قدر کی برکتیں تب حاصل ہوں گی جب رات میں قیام یعنی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ قیام بھی کیسے ہو؟ ایمان کے ساتھ ہو اور احتساب کے ساتھ ہو۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان والے تو ہیں، جواب دیا گیا کہ ایمان والے سے مراد کامل ایمان والے ہونا شرط ہے، ایمان میں کمال رہے۔ ایمان میں کمال کب آتا ہے؟ تو بتایا گیا جن جن چیزوں پر ہم کو ایمان رکھنا ہے ان چیزوں کو کما حق ہو ایمان اس پر رکھنا ہے۔ جیسے رکھنے کا، ایمان رکھنے کا حق ہے، جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانا جائے۔ اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو پھر مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے بارے میں کسی قسم کا شک، تردد، کسی قسم کا کوئی اعتراض، کوئی ڈاؤٹ ہمارے ذہن اور فکر میں نہ رہے۔ ایسی کتاب ہے، رسول ہے، تقدیر ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، ہر چیز پر جیسے کہ ماننے کا حق ہے ویسے ہی مانا جائے، یہ ایمان کے ساتھ ماننا ہے۔ اس حوالے سے ایک بات بطور خاص ہم عرض کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر، تم ہم سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور، اپنی اولاد سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنا دست رحمت، اپنا مبارک ہاتھ حضرت عمر کے سینے پر رکھا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے دست پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے اندر تک محسوس کیا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے پوچھا عمر بتاؤ اب کتنی محبت کرتے ہو؟ تو عرض کی حضور اب تو میں اپنی اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، کائنات کی ہر شے سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا مکمل ہونا ضروری ہے۔
ایمانیات میں کسی قسم کا ڈاؤٹ، کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کامل اعتقاد ہم کو ہونا چاہیے۔ اور آقا علیہ السلام نے بتایا کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایمان کو کمال نصیب ہوتا ہے، اور شب قدر کی برکتیں انہی کو حاصل ہوں گی جو کمال ایمان کے ساتھ، یعنی ایمانیات میں جن چیزوں کو جیسے ماننا ہے جس کا اسی حق کے مطابق مانا جائے، حبیب پاک علیہ السلام سے سچی محبت کی جائے، اس کے ساتھ رمضان میں شب قدر کا قیام ہوگا تو یقیناً وہ قیام ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ احتساب، یعنی اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، لوگ دیکھ کر تعریف کریں گے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر، اجر و ثواب کے حصول کی خاطر عبادت کی جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ عبادتیں تو کرتے ہیں لیکن محض اپنی ذہن اور فکر کی سلامت نہ رکھنے کی وجہ سے، نیتیں درست نہ ہونے کی وجہ سے رات بھر جاگنا بھی ان کا بیکار ہوتا ہے اور عبادتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو لہذا احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے ذہن اور فکر کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اگر یہ دو شرائط کے ساتھ، یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ، اگر کوئی رمضان کی یعنی شب قدر میں قیام کرتا ہے، عبادت کا احترام کرتا ہے، تو پھر بتایا گیا کہ یقیناً اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان ہمارا بالکل اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور آج کی رات یعنی 27ویں شب ہے، تو عبادتوں کا خصوصی اہتمام کریں، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام شب قدر کا اہتمام کیا جائے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شب قدر کی تمام برکتوں سے مولا ہم سب کو سرفراز فرمائے، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔